السلام علیکم جی۔ جی ہمارے سے ٹیلی فون لائن کے اوپر سید فرقان شاہ صاحب ہیں، یہ ان سے بات کرتے ہیں۔ جوید بٹ قتل کیس کے حوالے سے اڈے پر چھاپا پڑا ہے، اڈا بھی بند کر دیا گیا ہے ٹیپو ٹرکوں والوں کا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا اچھا کرم۔ صاحب بتائیے گا، یہ جوید بٹ کے قتل کیس میں جو اڈے پہ چھاپا مارا گیا ہے اور اڈا بھی بند کروایا گیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور یہ تقریباً کوئی 100 سے زائد اہلکار بھی چھاپے کے دوران گئے تھے ادھر، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے سر؟ تقریباً 10 ڈالے تھے جس پہ قمر عباس ڈی ایس پی ان کی قیادت کر رہے تھے، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن گلبرگ، اور وہاں پہ ریڈ کی ہے۔ وہاں پہ جو ایک روایتی ہوتا ہے کہ ظاہر ریڈ میں توڑ پھوڑ تو ہو ہی جاتی ہے نا، ڈی بی آر لے آئے، ان کا سارا اڈا سیل کر دیا ہے اور تا حکم ثانی انہیں اڈا کھولنے سے منع کیا ہے، اور انہیں کہا کہ تب تک، کیونکہ پچھلی ریڈ میں نا انہوں نے وعدہ کیا تھا ڈی ایس پی صاحب سے کہ ہم لوگ آپ کو ود ان 8 to 10 days تو آپ کو دونوں جو ایبسکونڈرز ہیں وہ یا عدالت میں سرنڈر کرائیں گے یا آپ کے پاس پیش کریں گے۔ انہوں نے جب کچھ دن اوپر ہو گئے تو پھر پولیس کو یہ لگا کہ انہوں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا، دیٹس وائی پھر پولیس نے دوبارہ اور پہلے سے زیادہ تگڑا ریڈ کیا، اور جس کو کہتے ہیں نا اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے ڈیرے کی، وہ بجا دی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، پہلے جب چھاپا پڑا تھا ان لوگوں نے 3 لوگوں کو گرفتار کیا تھا پولیس پارٹی نے، ہاں جی، اسی اس وجہ دفعہ سے کیا تھوڑا تھا نا، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں؟ اس طرح گرفتار نہیں کرنے، اس دفعہ لاسٹ وارننگ دے کے آئے ہیں کہ اگر اب آپ نے بندے پیش نہ کیے تو پھر اب آپ ان کے ساتھ اب آہنی ہاتھوں سے پولیس نپٹے گی، کیونکہ ڈی آئی جی صاحب جو ہے نا آپ کے، یہ ذیشان رضا صاحب انویسٹیگیشن، وہ انہوں نے اب یہ ٹاسک دے دیا کہ کوئی بھی اشتہاری کتنا بھی طاقتور ہوگا نا وہ اب بیہائنڈ دی بارز ہوگا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جوید بٹ قتل کیس کے کہاں تک یہ کیس پہنچا ہے، اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی کوئی ڈیٹیل آپ کے پاس ہے تو بتائیں۔ صرف 2 بندے ایکسکونڈر ہیں، ایک وہ جو فتح امیر فتح اور عارف بٹی، باقی ملزمان جو وہ گرفتار ہو کے کچھ جو ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور جو امیر مصب تھے وہ شاید پروسیکیوشن ان کا کیس صحیح ثابت نہ کر سکی، جس کی وجہ سے ان کی انٹرم کنفرم ہو گئی تھی۔ اور اب جو جوید بٹ مرحوم کے بیٹے ہیں حمزہ، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور افسران کے ساتھ رابطے میں بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کے قتل کا مجھے انصاف چاہیے۔ خواہش تو ان کی ہے کہ اس کیس کو سی سی ڈی لے، لیکن اب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کہا ہے کہ سی سی ڈی بھی پولیس ہے اور انویسٹیگیشن بھی پولیس ہے، اب انویسٹیگیشن آپ کو انصاف دے گی اور ملزمان تمام کو گرفتار کرے گی۔ اچھا سر یہ لاسٹ کوشچن آپ کا میرا ہے سر، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں یہ جوید بٹ قتل کیس کے سلسلے میں، یہ ٹکا والے اڈے میں جو فتح صاحب ہیں وہ پکڑے جائیں گے، یہ دوسرے لوگ ان کو سزا ملے گی، یا یہ صرف یہ میڈیا کی حد تک ہی ہے؟ نہیں، سزا جزا کا جو کام ہے نا، وہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے نا، مدعی مقدمہ جسے ہم کہتے ہیں، جو وکٹم ہوتا ہے، وہ اس نے جو الزامات ہیں وہ اس نے ثابت کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ الزامات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیوں سزا نہیں ملے گی؟ اور کیونکہ پچھلی دفعہ ان میں نا جب ان کے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا نا حمزہ کے، جی تو تب تیفی بٹ جو تھے وہ بیرون ملک تھے، گوگی بٹ بھی بیرون ملک تھے، اور اس طرح کے ان کی فیملی میں مین ممکن ہے کہ حمزہ صاحب بہت بہتر قانون کو سمجھتے، لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ اپنے والد کی طرح ایک شریف شہری تھے اور یہ پرسکون زندگی گزارے تھے۔ ان کو تھانے کچہری کے معاملات سے اتنی آگاہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے شاید کو کیس میں لکونہ رہ گیا ہو۔ ادروائز جو دوسری بات ہے وہ صرف یہ نہیں ہے نا، ٹرکوں والے کے لیے پولیس کا موقف ہے کہ ہم گوگی بٹ کو بھی گرفتار کریں گے، ہم ٹرکوں والوں کو بھی گرفتار کریں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اشتہاری ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پولیس نے ایک واضح پیغام دے دیا تمام افسران کو۔ اس میں ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران صاحب بھی ایکٹیو ہے، ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب بھی ایکٹیو ہے، اور سی سی ڈی تو آپ کو پتا آل دی ٹائم ایکٹیو ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔